بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الامر کی دو قسمیں ادا اور قضا. ادا کی تین قسمیں بیان ہوئی تھی: ادا کامل، ادا قاصر اور ادا شبیہ بالقضا. اسی طرح قضا کی بھی تین قسمیں ہیں: قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول اور قضا شبیہ بالادا. لیکن جتنی مثالیں گزری تھیں ساری کی ساری حقوق اللہ کی گزری، حقوق العباد کی نہیں گزری. یہاں پر صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح حقوق اللہ میں جو واجب الامر ہے اس کی دو قسمیں ادا اور قضا، ادا کی آگے اقسام، قضا کی آگے اقسام، وہی معاملہ حقوق العباد میں ہے اور کوئی بات نہیں. جی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور بات نہیں ہے. جو باتیں، جو چیزیں پہلے بیان ہوئی ہیں وہ ہی ہیں یہاں پر، صرف یہ کہ مثالیں دیں گے ان کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اقسام ساری کی ساری متحقق ہوتی ہے حقوق العباد میں. جی. فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل، ورده مشهور بالدين أو بالجناية بسبب كان في يد الغاصب أداء قاصر. وإذا أمهر عبد الغير ثم اشتراه كان تسليمه أداء. یہ اصل بڑی دشواری ہے ہمارے جو طلبہ ہیں. اب ان میں طلبہ تو کیا، اب تو مولوی جو بڑے بڑے مولوی ہیں ان کو بھی عبارتیں پڑھنا نہیں آتی. جی تو اصل میں بڑے بڑے مولوی یہیں سے اٹھ کے بڑے بڑے مولوی پھر بن جاتے ہیں. تو یہ ثم اشتراء حمزہ وصلی ہے یا قطعی ہے؟ تو کیوں ناراض ہو رہا ہے، کہہ رہے مجھے گرانا نہیں؟ جی ثم اشتراه كان تسليمه أداء حتى تجبر على القبول، وشبيها بالقضاء من حيث إنه مملوكه قبل التسليم حتى ينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها. بس ادا کی پہلے دو قسمیں تھیں: ادا محض اور ادا شبیہ بالقضا. ادا محض اور ادا شبیہ بالقضا. ادا محض کی پھر دو قسمیں تھیں: ادا کامل اور ادا قاصر. ادا کامل اور ادا قاصر. ادا کامل کی مثال دی تھی حقوق اللہ میں نماز باجماعت. ٹھیک ہے. ادا کامل کی مثال کیا دی تھی؟ نماز باجماعت. یہ ادا کامل ہے. اور اکیلے جو نماز ہے یہ ادا قاصر ہے. ٹھیک ہے. حقوق العباد میں اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا غلام غصب کر لیا تو ویسے کا ویسا لوٹا دینا، یہ ادا ہے اور ادائے کامل ہے. ادا ہے اور ادائے کامل ہے. اب ادا قاصر سمجھ لو، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کسی کا غلام غصب کر لیا اور غاصب کے پاس اس نے کوئی جنایت کری. غاصب کے پاس وہ مشغول بالدین ہو گیا. غاصب کے پاس، مالک کے پاس نہیں. مالک سے غاصب نے غصب کر لیا اور غاصب کے پاس وہ کسی وجہ سے مشغول بالدین ہو گیا. اس نے کوئی ایسا جرم کر لیا جس کا تاوان اور چٹی اس پر لازم ہوتی ہے، تو یہ اس کے بعد اس نے واپس کر دیا اس کو، غلام کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں دونوں صورتوں میں ہے ادا. سمجھ رہے؟ ادا کیوں ہے؟
اس لیے کہ جو واجب ہے اسی کو آپ واپس وہ پہنچا رہے ہیں. تسلیم و عین الواجب ہے نا جی. جو غلام غصب ہوا وہ ہی آپ لوٹا رہے ہیں تو پھر تسلیم و عین الواجب ہے. ادا ہوا نہ ہوا؟ وجہ ہے اس کو بھی جگہ شاہ جی. تو تسلیم و عین الواجب پایا گیا. جب تسلیم و عین الواجب ہے تو ادا ہے. یہ بات دونوں صورتوں میں ہے. تسلیم و عین الواجب ادا ہے. پہلی صورت میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا اس کے اندر، لیکن دوسری صورت میں نقصان ہو چکا ہے جی. کہ وہاں سے اس نے غصب کیا تھا، وہ مدیون نہیں تھا، ابھی مدیون ہو چکا. وہاں سے جب غصب کیا تھا اس نے کوئی جنایت نہیں کی ہوئی تھی، ابھی جنایت کر چکا. تو جو ہے اس جنایت میں وہ غلام خود بھی جا سکتا ہے. جنایت اتنی بڑی ہے وہ ولی جنایت کو سارا غلام دینا پڑ گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسی بھی ہوتا ہے، دین ہے، دین میں خود غلام کو بیچنا پڑ سکتا ہے. تو قصور آیا نہیں آیا؟ بات سمجھے؟ تو پہلی صورت جو ہے اس میں تسلیم و عین الواجب ہے، لیکن بجمیع اوصاف ہی ہے. ایسا ہے. دوسری صورت میں ہے تسلیم عین واجب، ہے تسلیم عین واجب لیکن بجمیع اوصاف ہی نہیں ہے. اوصاف کیا تھے اس کے؟ یہ صحیح سالم تھا، سلامت تھا، دین سے سلامت تھا، جنایت کے معاملات سے سلامت تھا. سلامتی جاتی رہی، سلامتی ختم ہو گئی، بغیر سلامتی کے تم واپس کر رہے ہو. تو پھر بجمیع اوصاف ہی تو نہیں ہے نا. جب بجمیع اوصاف ہی نہیں ہے تو پھر یہ ادا کامل نہیں ہے، ادا قاصر ہے. بات ہے ذہن میں. ادا شبیہ بالقضاء سمجھے. اسی مسئلے میں شادی کی، بیوی کو کہا بھائی میں فلاں کا غلام تمہیں دوں گا. غلام معین ہے لیکن وہ اپنا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، کسی دوسرے کا غلام ہے. ٹھیک ہے. کسی دوسرے کا غلام کیا کر رہا ہے، وہ طے ہوا بھائی فلاں جو غلام ہے، جیلانی کا جو غلام ہے اس کا وہ میں تمہیں مہر میں دوں گا. توجہ ہے. اب بعد میں ظاہر غلام تو جیلانی کا تھا، وہاں سے خرید کر دینا پڑے گا. تو یہ خرید کر دے گا، یہ ہے ادا لیکن شبیہ بالقضاء ہے. ہے ادا لیکن سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب آپ دونوں باتیں سمجھیں کہ ادا کیسے ہے اور شبیہ بالقضاء کیسے ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ شبیہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ کیا نکلے گا. جی ادا اس لیے ہے کہ تسلیم عین واجب ہے، معین ہوا تھا نا بھائی کون سا جی فلاں غلام، اور وہی خرید کر دے دیا. تو ادا ہوئی نہ ہوئی؟ جی ادا ہے. لیکن قضاء کے مشابہ کیسے ہے یہ سمجھیں. قضاء کے مشابہ ایسے ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ ملکیں بدلنے سے، ملک بدلنے سے شے بدل جاتی ہے. حقیقتاً بدلے نہ بدلے حکماً بدل جاتی ہے. تو جو ہے حقیقتاً ذاتاً نہیں بدلے، حکماً بدل جاتی ہے. بات آپ سمجھے نا. دیکھیں نا کچھ ایسی ملکیں ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ آپ کو اس ذریعے سے جو رقم حاصل ہو، جو منافع حاصل ہو، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خبیث ہے، ملک خبیث ہے. وہی چیز آپ کسی شریف فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے لیے وہ ملک طیب بن جاتی ہے. چیز وہی ہے، سمجھ رہے؟ چیز وہی ہے لیکن آپ کے لیے مثلاً وہ ملک خبیث تھی، آپ نے شریف فقیر کے حوالے کر دی، اس کے لیے وہ ملک طیب ہے. اب وہ لینے کے بعد بھلے آپ کو گفٹ کر دے یا کسی مسجد میں لگا دے، کسی مدرسے میں لگا دے، اس کی مرضی ہے، اب وہ ملک طیب ہے. بات سمجھے؟ تو چیز تو وہی ہے. تو پہلے خبیث بعد میں طیب کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ملک بدلنے سے چیز حکماً بدل جاتی ہے. اس کی مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے اور آپ نے محسوس کیا کہ ہنڈیا کے اندر جو ہے وہ گوشت پکایا جا رہا ہے. لیکن جب
کھانا پیش کیا گیا تو گوشت نہیں پیش کیا گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو لگا تھا ہڈیے میں گوشت ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ گوشت صدقے کا ہے تو خادمہ پر جو ہے وہ کسی نے صدقہ کیا تھا، اس لیے آپ تو صدقہ تناول نہیں فرماتے، اس لیے آپ کو نہیں پیش کیا، اور وہ خادمہ کے لیے وہ صدقہ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہبہ ہے. سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ صدقہ وہاں سے وہاں تک تھا جب تک اس کی ملک تک نہیں پہنچا. اب اس کی ملک ہو گئی ہے، اب اس نے آگے جس کو دینا ہے صدقہ کی نیت سے دے گی تو صدقہ ہے، ہمیں وہ گفٹ کرے گی تو ہمارے لیے ہبہ ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ اب آپ دیکھیے کہ پہلے صدقہ تھا، اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پہ صدقہ حرام فرمایا. صدقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تناول نہیں فرما سکتے. جی جو صدقہ آپ تناول نہیں فرما سکتے تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، صدقے کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ نے الصلوۃ والسلام پر صدقہ حرام کر دیا تو شاید یہ آپ کی کوئی کمزوری ہے. آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ صدقے کی کمزوری ہے کہ صدقہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لائق بن سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے ملک بدلی، جب ملک بدلی تو چیز حکمن بدل گئی. اتنی بات سمجھے؟ یہی چیز آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب دوسرے بندے کا عبد معین مہر مقرر ہوا تو اب خرید کر جب دیا تو گویا کہ بے عین ہی وہ نہ رہا، گویا کہ حکمی طور پر وہ نہیں رہا. یہی ہے شبیہ بالقضاء. آپ سمجھے؟ یہی ہے شبیہ بالقضاء. شبیہ بالقضاء ہونے کا فائدہ کیا نکلے گا، ثمرہ کیا نکلے گا؟ ثمرہ یہ نکلے گا کہ اس سے خریدتے ہی اب اگر عورت چاہے نا بھئی جب تک مجھے اس نے ہبہ نہیں، مجھے ادا نہیں کیا تو میں کر دوں، اس غلام کو آزاد کر دوں کیونکہ میرا مہر مقرر ہوا تھا، عبد معین ہے، جی میں اس کو آزاد کر دوں. عورت آزاد نہیں کر سکتی، مرد آزاد کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے مقرر کر دیا ہے عورت کا مہر. ٹھیک ہے نا؟ عورت کا مہر مقرر شدہ ہے، اس کے باوجود یہ آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے. یہ ہے علامت اس بات کی، یہ شبیہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ ہے. بات آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. مسئلہ آپ نے بتایا کہ ایک ہے ادا کامل، ایک ہے ادا قاصر، ایک ہے ادا شبیہ بالقضاء. عبد مغصوب کو بغیر کسی بھی قصور کے، کوتاہی کے حوالے کر دینا مالک کے، یہ ادا کامل ہے. غاصب نے غلام غصب کیا اور اس کو مشغول بالدین کر کے لوٹایا، مشغول بالجنایت کر کے لوٹایا. ادا تو ہے، ادا قاصر ہے. ادا واضح ہے کیونکہ تسلیم و عین الواجب ہے، تسلیم عین واجب یہ ادا ہے. اور قاصر اس لیے کہ اس کے اندر وہ بھی جمیع اوصاف ہی اس کو تسلیم نہیں کر رہا بلکہ اس میں کوتاہی آ چکی. ادا شبیہ بالقضاء اس کی مثال ہے کہ کسی نے غلام عورت سے نکاح کیا، مثال عورت سے نکاح کیے اور مثال بھی بن سکتی ہے. تو اب جس غلام کو مہر کے طور پر مقرر کیا وہ غیر کا غلام ہے اور ہے عبد معین. عبد معین غیر کا غلام کیا اس نے بطور مہر مقرر کر لیا. اب اس سے خرید کر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے ادا لیکن شبیہ بالقضاء. ادا کیوں ہے؟ تسلیم عین واجب ہے. شبیہ بالقضاء کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملک بدلنے سے شے حکمن بدل جاتی ہے. ملک بدلنے سے شے حکمن بدل جاتی ہے. تو گویا کہ اب جو لازم ہوا تھا وہ ادا نہیں کر رہا بلکہ اس کے علاوہ اور چیز اپنی بیوی کے حوالے کر رہا. بات آپ سمجھے؟ تو ادا کرنا عبد مغصوب کا ہے، ادائے کامل ہے، اور اس کو لوٹانا
مشغول بالدین کر کے یا مشغول بالجنایت کر کے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس نے غصب کیا تو مالک کے پاس ہی وہ مشغول بالدین تھا. غصب کیا تو مالک کے پاس ہی مشغول بالجنایت تھا. مالک کے پاس ہی مشغول بالدین ہو، مالک کے پاس ہی مشغول بالجنایت ہو، تو اب اس کو ایسی واپس لوٹا دے تو اب یہ ادائے قاصر نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب یہ ادائے قاصر نہیں ہے، کیونکہ جیسے واجب ہوا ایسے آپ نے ادا کیا. اس لیے انہوں نے کہا بے سبب انکان فی ید الغاصب، اگر بے سبب انکان فی ید المالک ہو تو ذہن میں رکھنا اب یہ ادائے قاصر نہیں کہلائے گی. مسئلہ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس سبب سے غاصب کے ہاتھ میں ہے، غاصب کے ہاتھ میں ہوا ادا قاصر ہے. اور جب مہر کے طور پہ دے غیر کا غلام، غلام معین ہو، غلام معین ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو خریدے ہوگا اس کو سونپنا. ادا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ادا ہونے کا فائدہ یہ کہ عورت کو مجبور کیا جائے. عورت کہ نہیں میں نہیں لے رہی، یہ تو حکم بدل چکا ہے، تو اس کو کہا جائے گا نہیں تمہیں یہ غلام طے ہوا تھا، یہی دینا پڑے گا. سمجھے بات؟ وہ کہے بھی یہ جعفری ہم نہیں لیں گے تو یہ ہو سکتی ہے بات، لیکن مجبور کریں گے بھئی. اب ظاہر ہے مال طے یہ ہوا تھا تو لے کرتی ہے. ساتھ شاہ صاحب کو بٹھا نہیں بھائی اس کو چگاتے رہے بھائی، ہوگا اس کو تسلیم کرنا ادا، حتیٰ کہ مجبور کی جائے گی قبول کرنے پر. اور شبیہ بالقضاء، تو قضاء کے مشابہ کیوں ہے؟ کہا کہ بھئی عورت کے حوالے کرنے سے پہلے وہ مرد کا مملوک ہے. اس بیچ اگر وہ عبد معین ہوتا، خود اس کا ہوتا، تو اب جب اس کے لیے معین کیا تھا اس کا حکم الگ تھا. ابھی یہ تیسرے بندے کا غلام ہے، اس سے خریدے گا تو خریدتے ہی عورت کی ملک حاصل نہیں ہوگی، خریدتے ہی اپنی ملک حاصل ہوگی. اس کے بعد عورت کے حوالے کرے گا تو عورت کی ملک ثابت ہوگی. بیچ میں مرد کی اپنی ملک پائی گئی، بیچ میں مرد کی اپنی ملک پائی گئی، یہ ملک کے بدلنے نے کیا کیا؟ اس کا حکم تبدیل کر دیا اس حیثیت سے کہ وہ اس کا مملوک ہے ادائیگی سے پہلے. اب یہ شبیہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ، حتیٰ کہ نافذ ہوگا مرد کا اعتاق اس غلام میں، نہ کہ عورت کا. یعنی عورت کے حوالے کرنے سے پہلے، عورت کے حوالے کر دے پھر تو عورت کا اعتاق ہی اس میں نافذ ہوگا. وزمان الغصب قضاء بمثل معقول، وزمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول. دھکا لگانا پڑے گا، پڑھ تو صحیح. وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَانَ تَسْلِيمُهُ الْقِيمَةَ قَضَاءً هُوَ فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقُبُولِ كَمَا لَوْ أَتَاءَ بِالْمُسَمَّى. قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا شبیہ بالادا. کوئی چیز غصب کر لی کسی نے اور اس کی مثل معقول دے دی. مثال کے طور پہ گندم کسی کی غصب کر لی اور جو غصب کی تھی وہ کھا لی. اب اس کے بدلے میں ایک بوری گندم غصب کی تھی تو ایک بوری گندم دے دی. ہے قضا، کیونکہ عین واجب نہیں ہے، عین تو کھا چکا. ٹھیک ہے، مثل ہے تو مثل معقول ہے، گندم کی گندم معقول ہے، ایسا نہیں ہے جی. تو گندم کی جو قضا ہے وہ گندم کے ساتھ یہ مثل معقول ہے. بات ہے ہی ذہن میں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. کیا ہو گیا؟ بولا کیوں ہے؟ بولا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو مثل معقول گندم غصب کی عین جو ہے اس کا کھا لیا اور بدلے میں اتنی ہی گندم دے دی. یہ مثل ہے، معقول ہے،
اور ہے بھی کامل. ٹھیک ہے. اور اگر گندم کی مثل گندم کے بدلے گندم نہیں دے رہا، گندم کے بدلے قیمت دے رہا ہے، مثل معقول ہے مثل معقول، لیکن اس میں قصور ضرور ہے. کامل تھا مثل معقول ہو اور گندم کے بدلے گندم ہو. اب گندم کے بدلے گندم میسر نہیں ہے تو گندم کے بدلے اس کی قیمت دے رہا ہے. مثل ہے معقول لیکن قاصر ہے. گندم کے بدلے گندم، مثل معقول کامل، گندم کے بدلے اس کی قیمت، مثل معقول قاصر. سمجھے؟ اب کیا ہوا؟ خطا ان اس کی انگلی کاٹ دی، خطا ان قتل کر دیا وغیرہ. اب خطا ان اس کی انگلی کاٹ دی تو اس کے بدلے میں جو تاوان لازم ہو رہا ہے، دیت کریں، تاوان نہ بولے اس کو، دیت لازم ہو رہی ہے. اب یہ جو دیت لازم ہو رہی ہے، اب آپ غور کریے گا کہ کٹی ہے انگلی، اس کے بدلے میں دیت کا لزوم، یہ مثل غیر معقول ہے، مثل غیر معقول ہے. اس لیے کہ جو چیز تلف ہوئی ہے وہ انسانی جز تھا، انسان خود مالک، اس کا جز تلف ہوا اور لازم کیا ہو رہا ہے؟ مال، رقم. اب مال اور رقم جو ہے یہ تو اس کا مثل نہیں بن سکتا. کیا پیسے خرچ کر کے انگلی آ جائے گی؟ وہ تو نہیں آ سکتی. وجہ ہے. لیکن پھر بھی شارع شریف نے اس لیے اس کو لازم کر دیا تاکہ یہ بالکل ہی بے اہمیت نہ ہو جائے کہ بھئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بٹھی کی انگلی کاٹ دی، ختم کٹی ہے، بٹھی کی جانے دیا جائے، ایسا نہیں. اس کی اہمیت کے لیے شرع شریف نے لازم کیا کہ اگر خطان بھی کٹ گئی ہے تو دیت لازم ہوگی. عمدن اگر کیا ہوتا تو قصاص لازم ہوتا، خطان کیے ہے تو قصاص لازم نہیں ہوگا، دیت لازم ہوگی. ہے قضا لیکن مثل غیر معقول ہے. بات آسان ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ہو گئے سائلنٹ. تو یہ ہو گیا قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. توجہ رکھنا، قضا شبیہ بالادا، یہ سمجھے دھیان سے. شادی کی اور طے کیا ہوا جی کیا دیں گے؟ کہا جی غلام دیں گے مہر میں. پچھلے مسئلے میں تھا غلام معین تھا، عبد معین تھا، یہاں عبد معین نہیں ہے. مہر میں کیا دیں گے جی؟ غلام دیں گے. ذہن میں رکھنا کہ درمیانہ غلام لازم ہوتا ہے. کیا لازم ہوتا ہے؟ درمیانہ غلام لازم ہوتا ہے. اب جس نے شادی کی، شوہر نے، وہ غلام دینے کے بجائے درمیانے غلام کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے. ذہن میں رکھنا ہے قضا لیکن شبیہ بالادا ہے. ہے قضا شبیہ بالادا ہے. قضا کیسے؟ بات واضح ہے. کیوں؟ بھائی دینا تھا غلام، دے رہے قیمت. جی دینا تھا غلام اور اس کے بدلے پیسے دے رہے تو ادا تو نہ ہوئی نا، قضا ہوئی. یہ بات سمجھے نہیں؟ اتنی بات تو واضح ہے. اچھا، یہ شبیہ بالادا کیسے؟ یہ بات سمجھے، اس پہ توجہ کریں. یہ شبیہ بالادا کیسے ہے؟ شبیہ بالادا یوں ہے کہ لازم ہے درمیانہ غلام. کون سا؟ درمیانہ غلام. اب درمیانہ کیسے پتا چلے گا؟ ذہن میں رکھنا، یہ تھوڑا ہی ہوگا بھائی قد ناپیں گے، فاروق جتنا ہو تو بھائی کہیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ زیادہ لمبا ترنگ ہے، ڈھینگ ہے جی، اور جو ہے عباس جتنا ہو تو یہ زیادہ پستہ قد ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیچ جو ہے نا وہ قد کو ہم کریں ناپیں، ایسے تو نہیں ہوگا. بات تو ہوگی بھائی معیار بنایا جائے گا قیمت کو. کس کو؟ قیمت. درمیانہ غلام کس سے پتہ چلے گا؟ قیمت سے. مثال کے طور پہ ایک غلام ہے 10,000 کا، سب سے اچھا غلام آ رہا ہے جناب 10,000 کا، بالکل جو ایسے گیا گزرا غلام ہے جعفری کی طرح، تو وہ
100-150 में मिल जाता है। जी यार तो लाजमी थोड़ा ही है जी। नाराज हो गए। 20 के कह रहे हैं, आवाज आई 20 का नहीं, इतना सस्ता भी नहीं यार, वैसे भी नहीं। तो जो गुलाम है क्या मतलब कि महंगा तरीन गुलाम है वो 10,000 का मसलन, और जो सस्ता तरीन गुलाम है वो 1,000-2,000 का, 5,000-4,000 का कर ले, ठीक है। अब आप 4,000 और 10,000 की दरमियानी कीमत देखेंगे, ठीक है। 4,000 और 10,000 की दरमियानी कीमत क्या है? वो जो दरमियानी कीमत है ये अब्दे वसत है। ये क्या है? अब्दे वसत है। वो दरमियानी कीमत का जो मिल रहा है ये अब्दे वसत है। अब आप गौर करिएगा कि अब्दे वसत के लिए मेयार है कीमत। क्या मेयार है? कीमत। तो गोया की कीमत असल है, ऐसा नहीं है जी। लाजिम था गुलाम जी लेकिन उस गुलाम को तय करने के लिए जो असल है वो कीमत है। इस लिहाज से देखा जाए तो कीमत असल है, जी हालांकि है असल गुलाम, जी लेकिन मिन वजह कीमत भी असल है। जी चूंकि मिन वजह कीमत भी असल है इसलिए हमने इसको शबीह बिल अदा कर कह दिया है कज़ा, क्योंकि लाजिम गुलाम था लेकिन अदा के मुशाबे इसलिए है कि ये कौन है? अदा के मुशाबे इसलिए है कि मेयार ये है। आप समझे नहीं? मेयार क्या है? मेयार है कीमत। दरमियाना गुलाम मुतय्यन करने के लिए मेयार कीमत है। चूंकि मेयार कीमत है इसलिए क्या कहा कि भाई ये शबीह बिल अदा है। वजह है, बात समझे? शबीह बिल अदा होने का समरा क्या निकलेगा? समरा ये निकलेगा कि वो गुलाम नहीं देना चाहता, कीमत देना चाह रहा है। औरत कहती है मैं नहीं लूंगी, लाजिम गुलाम था, तो चूंकि शबीह बिल अदा है औरत को मजबूर किया जाएगा, आप लोगी, यही लोगी, ये गुलाम इसको नहीं मिल रहा लिहाजा कीमत लेना तुम पर लाजिम है। बात समझे? बात आई जहन में? तो हालांकि मजबूर तो उस वक्त किया जाएगा जबकि ऐने वाजिब अदा करे। यहाँ मिसले वाजिब अदा कर रहा है, लेकिन ये मिसले वाजिब ऐने वाजिब के मुशाबे है। ये है मिसले वाजिब, लेकिन ऐने वाजिब के मुशाबे होने की वजह से औरत को मजबूर किया जा रहा है कि तुम यही लो। बात आप समझे? ठीक हो गया। और जब निकाह करे अब गैर मुअय्यन पर होगा उसको उसका सौंपना कीमत को कज़ा। ये तो बात वाज़ेह है, कज़ा ऐसी कज़ा जो अदा के हुक्म में है, हत्ता कि मजबूर की जाएगी औरत कबूल करने पर। मिसल उसके अगर औरत को अदा करे मुसम्मा, अगर वो गुलाम ही अदा करता है जैसे औरत को मजबूर किया जाएगा ऐसे कीमत पर भी मजबूर किया जाएगा। बात समझे?